السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں آپ کا استقبال ہے۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 56ویں آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا کہ شاید اب شکر گزار بن جاؤ۔ بجلی کے گرنے سے جتنے مر گئے تھے سب پریشانی اور اضطراب کے عالم میں تھے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ نے سب کو زندہ کر دیا۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں بیان ہوگی۔ اس آیت کا ایک اہم پیغام رجعت ہے، معاد ہے، معاد پلٹنا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ پلٹنا، اور وہ بھی اسی دنیا میں پلٹ کر آنا ہے، اسی دنیا میں زندہ ہونا ہے۔ ثم بعثناکم جو ہے من بعد موتکم، یہ اہم پیغام ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ سختیاں اور مشکلات کا سامنا کرنا، پھر اس سے نجات پانا، یہ سب شکر گزار بناتا ہے، انسان کو شکر گزاری کا موقع دیتا ہے۔ یہ مشکلیں اور پھر اس سے نجات پانا انسان کا شاکر ہونا ہے۔ بعثناکم لعلکم تشکرون۔ رجعت کیا ہے؟ یہ پلٹنا کیا ہے؟ لغت میں رجعت کا مطلب پلٹنا اور واپس آنا ہے، لیکن دینی اصطلاح میں رجعت اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک مخلص خالص بندوں کا پلٹنا، اسی دنیا میں مرنے کے بعد پلٹ کر آنا۔ اسی طریقے سے وہ بندے جو خالص شرک اختیار کیے ہوئے مخلص مشرک ہیں، جو واقعاً خدا کا خلوص کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، وہ بھی پلٹ کر آئیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، سب پلٹ کر آئیں گے قیامت آنے سے پہلے ہی۔ قرآن میں بھی رجعت ہے، قرآن مجید کی کئی سوروں میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ سورہ نمل کی 82 نمبر آیت میں ہے، سورہ بقرہ کی 259 نمبر میں اور 243 نمبر آیت میں آیا ہے، یا یہی 55-56 نمبر آیت سورہ بقرہ کی جو ہے، اس میں بھی یہی ذکر آیا ہے، رجعت کا اور پلٹنے کا ذکر ہے۔ سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت میں ہے، سورہ بقرہ کی 73 نمبر آیت میں ہے، اصحاب کہف کی داستان ہے، جناب ابراہیم کا پرندوں کو زندہ کرنا۔ یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو واقعاً رجعت یعنی اسی دنیا میں پلٹنے کے اوپر قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 259 نمبر آیت میں ان نبی کا تذکرہ ہے جنہیں اسی دنیا میں زندہ کیا گیا ہے، مرنے کے بعد زندہ کیا گیا۔ کسی وادی سے گزر رہے تھے، اب اس وادی میں انہوں نے اس جگہ کی بربادی کو دیکھا، آبادی کو بربادی میں دیکھا، دیواریں گری ہوئی ہیں، ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، ڈھانچے جسم کے پڑے ہوئے ہیں، ویرانہ ہے۔ نبی کو یہ خیال آیا کہ خدا انہیں کیسے زندہ کرے گا۔ اسی خیال کی بنیاد پر وہ سلا دیے گئے، لبسا، ان کو ٹھہرا دیا گیا وہیں پر۔ اب اس خیال کو سچا کرنے کے لیے خداوند عالم نے جب اسی دنیا میں موت کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کی اور زندہ ہوئے، تو خداوند عالم نے ان سے پوچھا کتنا سوئے، کتنی دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئی تمہاری؟ کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ کہا نہیں، تم 100 سال۔ اور پھر وہ تفصیل موجود ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ جناب عزیر رہے ہوں یا کوئی بھی رہا ہو، دوسرا نبی، عرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید نے اس آیت میں جس طریقے سے اسی دنیا میں مردے کو زندہ کیا ہے، واضح طریقے سے بیان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 243 نمبر اسی سورہ بقرہ میں ایک قوم کا تذکرہ آیا ہے جسے خدا 243 نمبر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اس قوم کو، جہاد کی نافرمانی کیا انہوں نے، نافرمانی کے نتیجے میں طاعون جیسے
مرض میں بیماری میں مبتلا ہو گئے اور مر گئے، پھر خداوند عالم نے انہیں، تفصیل موجود ہے، پھر خداوند عالم نے انہیں اسی دنیا میں زندہ کیا، اسی دنیا میں انہیں زندہ کیا۔ یہ واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کی پوری داستان موجود ہے کہ جو 309 سال کے بعد تقریباً زندہ کیے گئے، اسی دنیا میں تو زندہ کیے گئے وہ۔ جناب ابراہیم نے پرندوں کو، جیسا کہ انہوں نے لیطمئن قلبی کے لیے کہ قلب کو اطمینان ہو جائے، معاد پر دلیل قائم کرنے کے لیے، قیامت پر پلٹنے پر دلیل قائم کرنے کے لیے 4 پرندوں کو لیا، 4 مرغابیوں کو لیا، چاروں کو بوٹی بوٹی بنایا اور پھر چاروں کو الگ الگ پہاڑ پہ رکھا اور پھر چاروں کو آواز دیا، سب پلٹ کر آ گئے۔ یہ خود دلیل ہے کہ اسی دنیا میں انسان زندہ کیا جائے گا، پلٹایا جائے گا۔ لہذا رجعت کے عقیدے پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پلٹنا ہے انسان کو، اسی دنیا میں بھی خاص لوگ پلٹائے جائیں گے۔ ہماری زندگی کے لیے عمل کے میدان میں کیا پیغام ہے؟ ہر انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ مشکلات، پریشانیاں، یہ سب جو بھی ہیں یہ سب امتحان کے لیے ہیں۔ انسان کو شکر گزار بنانے کے لیے ہیں، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نجات اسی میں ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔